I got into کالج میں ایک ایسا لائف اسٹائل تھا جس میں کوئی فکر فاقہ نہیں ہے اور آپ بس عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں. And then I went to university and I was living a life on this slogan which is YOLO, you only live once. اب میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ بس کھاؤ پیو اور عیش کرو, فکر نہ فاقہ, عیش کر کاکا, اور جو تم کر سکتے ہو اس لائف میں انجوائے کرو, بیکاز آخرت کی زندگی کس نے دیکھا ہے. اور ایک وہ جوانی کی زندگی ہوتی ہے نا, اس میں فیلڈ لیس بندہ ہوتا ہے. اور پھر ہم تھے بھی ایسے پارٹی بوائز جس میں we used to have fun all day long and we used to go to university and have fun and سارا دن گھومنا پھرنا کھانا پینا, and we used to scan all the restaurants of اسلام آباد, اور رات کو گھر آئے کوئی اللہ کا خوف نہیں, کوئی نمازیں نہیں, کسی قسم کی سچویشن نہیں. Now watch this picture. یہ بیسکلی میرے شاید کالج یا اس دور کی بات ہے کہ جس میں I was into parties, I was into fights, I was into gang fights, اور اس طرح کی زندگی میں گزارا تھا جس میں I wanted to have this peace inside my heart. اور چونکہ میں چاہتا تھا کہ بس زندگی کو ایسے مشن پہ گزارا جائے, ایسے لائف سٹائل میں گزارا جائے جس میں آپ کو کوئی فکر پرواہ نہیں ہے اور آپ لوٹ مچا رہے ہیں, اور سارا دن ہم گھومنا پھرنا عیاشی کرنا. So this was kind of lifestyle which I lived, اور جس میں میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا. I went into gang fights, I went into traveling, I went into a lifestyle جس میں بس گھومنا پھرنا تھا. ہر طرح کی ایکٹیویٹی, ہر طرح کے ماحول کو میں ایکسپیرینس کرنا چاہ رہا تھا کہ کسی میں تو مجھے سکون مل جائے. جب میں ٹریولنگ میں گیا تو اٹ واز آل اباؤٹ فن اینڈ ایکسپلورنگ دا ورلڈ, اور اس میں گانا اور ناچنا اور ہر چیز تھی, لیکن there was no عبادات, no ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ, no جو اللہ ہوتا ہے نا نمازوں کی پابندی, کچھ بھی نہیں تھا. اور ایک ایسا لائف اسٹائل تھا جس میں گناہوں سے بھرا ہوا. I don't want to go into details, لیکن میں اپنی زندگی کے ڈفرینٹ آپ کو میں اسٹیجز بتانا چاہتا ہوں کہ میں پہلے گیا I was involved into حرام relationships. شاید مجھے اس میں سکون ملے, شاید this is what the American dream looks like. اور ہماری تربیت گھر والوں کے ساتھ ساتھ ہالی ووڈ نے اور بالی ووڈ نے کی ہوئی تھی. میری زندگی میں والد کا کردار پارٹلی ہالی ووڈ نے پلے بھی کیا, اور بالی ووڈ نے والدہ کا کردار ایک طرح سے ادا بھی کیا, کیونکہ سارا دن اس پہ ہوتے تھے ہم لوگ. اور لالی ووڈ نے شاید سوتیلی ماں کا کردار ادا کیا کہیں نہ کہیں, وہ تو ہم دیکھتے ہی تھے. تو جب وہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہو اور آپ کی پرسنالٹی اس طرح بنتی جاتی ہے, دین یو وانٹ ٹو لیو لائک اے مووی, کہ جس میں شغل ہے, اٹس آل فن اینڈ دیر از نو بیڈ اینڈنگس. تو اس طرح کے لائف اسٹائل میں گزارنا چاہ رہا تھا جس میں اٹ واز آل فن اینڈ پارٹی اینڈ پمپ اینڈ شو. آئی وینٹ ٹو ڈو حرام ریلیشن شپس. یس, کچھ مہینوں کے شروع میں چسکا ہوتا ہے, مزہ ہوتا ہے. And some of the friends used to come to me کہ یار لالے کس طرح سے کرتا ہے تو, how do you مطلب give us some tips, and I became love guru کہ یار بتا کس طرح سے پھنسانا. اور میں ان کو ٹپس دیتا کہ بات سن, بڑا چیتا بن دیکھے, بات سن, زندگی کے اصول یاد رکھ, تجھے جھوٹ بولنا آنا چاہیے, اور تجھے یہ کرنا والعیاذ باللہ, اور میں ان کو گناہوں کی دعوت دیتا اور اس طرح کی چیزیں. لیکن اس میں مجھے الٹیمیٹلی ریئلائز ہوا کہ میرے دل کو سکون اور چین نہیں ملا, کہ ہم نے ایسے کام کرنا شروع کر دیے جس میں اسلام آباد کی پولیس ہمارے پیچھے ہوتی تھی ایک زمانے میں, اور ہم آگے ہوتے تھے, اور ہم مطلب اتنے انفارچونیٹلی وہ فیلڈلیس ہو گئے تھے کہ رب کا بھی خوف نہیں ہے کہ شاپس میں اور مال میں جا رہے ہیں اور اپنی پسند کے کارٹنز اور اپنی پسند کی چیزیں اٹھائیں, اینڈ وی ڈڈنٹ یوز ٹو پے. ہم نے کچھ پے نہیں کرتے تھے اور بس اپنے پاس اٹھائے اور وہ باہر لے کے آ گئے, بیکاز تھا کہ لائف تو ہماری لائف ہے, ہم سے کون سوال کرے, ہم سے کون پوچھ سکتا ہے, یا ہمیں کون روک سکتا ہے. وی ور ٹرائنگ ٹو بی ویری شارپ اینڈ اسمارٹ, لیکن اٹ واز ایکچولی حرام دیٹ وی ور ڈوئنگ. اور اس طرح کی چیزیں کرنا شروع کر دینا اور الٹیمیٹلی گناہوں میں جانا شروع کر دینا, اور اتنے رسک لینا شروع کر دینا کہ ڈر لگنے شروع ہو گیا کہ کہیں ہم جیل میں نہ چلے جائیں یا ہم گن شاٹ میں مر نہ جائیں. اس طرح کی لائف گزارنا شروع کر. شکر ہے بینک رابری نہیں کی, الحمدللہ وی ڈڈنٹ راب اے بینک, لیکن اس ایکسٹریم پہ جا رہے تھے کہ جس میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ کل کو کیا ہو جائے گا. اور جس فیلڈ میں بھی جا رہے تھے نا, سکون اور چین کا نام نہیں تھا, حالانکہ آئی ہیڈ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایوری تھنگ ان مائی لائف. اور وہ زندگی جو میں نے ہمیشہ امیجن کی تھی کہ یا اللہ مجھے یہ چاہیے اپنی لائف میں, آئی ہیڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ, منی, کار, ایک گناہوں کی زندگی وچ از گرل فرینڈز, پارٹیز, اچھے دوست, اچھی کمپنی, کوئی کسی کی ٹینشن نہیں, ہیلتھ, آئی ہیڈ ایوری تھنگ. لیکن جو ایک خوشی ہوتی ہے کہ آپ یار یو وانٹ ٹو اچیو دس پینیکل, اینڈ وین یو ریچ دیٹ پینیکل ان لائف, آپ کو وہ ملتی نہیں کہ یار یہ کیا. سارا دن گھومنے پھرنے کے بعد جب ہم رات کو گھر آتے تھے, اور when I used to hit my bed, I was like میں نے کیا کیا, کسی کا والعیاذ باللہ کسی کو مارا یا سر کھولا یا گناہوں کی زندگی کی, یا ریسٹورینٹس میں گئے کھانا پینا اور باپ کا پیسہ لٹایا اور واپس آ کے دس از لائف, از دس مائی لائف. I used to question this.
اور میری زندگی کو نا بہت سارے انسیڈنٹس نے چینج کیا, لیکن مینلی تین انسیڈنٹس نے بہت افیکٹ کیا. نمبر 1, آئی واز ان ملتان, اور ملتان میں ہی میں اس جگہ سے, ایون جب میں ملتان میں تھا میں گزرا بھی صحیح, اینڈ آئی سو دیٹ پلیس سبحان اللہ, جہاں پہ کنسرٹ ہو رہا تھا. اور اس کنسرٹ میں ہم کچھ دوست گئے ہوئے تھے, اینڈ وی ور پارٹنگ اینڈ وی ور ڈانسنگ اینڈ وی ور مطلب جان مجھے طرح ناچ رہے تھے. اور وہ بیچ میں مغرب کی نماز بھی آئی اور مغرب کی نماز بھی گزر گئی, اور ہم ناچنا گانا, اور وہ ایک عجیب سا ایک ماحول تھا. ہم لوگ مزہ انجوائے کر رہے تھے, اس میں مزہ آ رہا تھا اور سب کو, اور جس میں شاؤٹ آؤٹس بھی ہو رہی تھیں, لوگ آ کے اناؤنسمنٹس کر رہے تھے, ڈفرینٹ باتیں ہو رہی تھیں گانوں کے بیچ میں پازز میں. ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں. میں کہ ٹھیک ہے آئیں, کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ لاسٹ سانگ واز امیزنگ اینڈ اٹ بلیو اس اوے, اور اس کی بات کرنا چاہتے ہوں. اور وہ آئے, انہوں نے کہا کہ میں ابھی سامنے والی مسجد سے جو ساتھ کچھ اسٹریٹ پیچھے ہے وہاں سے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں, اور آپ لوگوں کے ناچنے اور گانے کی آوازیں اس مسجد کے اندر تک آ رہی تھیں. تھینک یو سو مچ فار روننگ آور پریئر. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہماری نماز کو تباہ برباد کیا. And he left the stage and he went away. It hit me really hard کہ میں بھی تو مسلمان ہوں, مغرب کی اذان کب ہوئی, نماز کب ہوئی, ہم نے تو پرواہ کوئی نہیں کی. وجہ کہ پرواہ کرتے ہیں, سوچتے میں تو کنسرٹ میں ناچ رہا ہوں, اور ہمارے ناچنے اور ہماری آوازوں اور شور اور ان ووفرز اور سپیکرز کی جو آواز ہے مسجد کے اندر تک پہنچ رہی ہے اور نمازیوں کو ڈسٹرب کر رہی ہے. What kind of a Muslim you are? ایسے بہت زور سے اسٹرائک کیا, اور بالکل ایسے جو ایک اس انسان کی جان نکل جاتی ہے نا, وہ جان نکل گئی. پھر ہم نے کہا یار بات تو ٹھیک ہی ہے اس نے, لیکن کیا کریں, آپ کنسرٹ میں آئے ہوئے ہیں. تو ہم نے بڑی جبر کیا کہ یار چلو ناچتے ہیں اور اس فیلنگ کو اوور کم کرتے ہیں, اور ہم نے دوبارہ ناچنا بھی شروع کر دیا. لیکن دیٹ فیلنگ نیور وینٹ اوے, اور الٹیمیٹلی ہم نے کہا کہ یار بس نکلو یار, چلو جاتے ہیں کچھ کھانے پینے چلتے ہیں, اور ہم کھانے پینے چلے گئے. اینڈ دیٹ اسٹیڈ ود می فار اے لانگ ٹائم کہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ جس محفل میں تم ہو اس محفل کی آوازیں مسجد تک پہنچ رہی ہیں, اور مسجد میں نمازیوں کی نماز ڈسٹرب ہو رہی ہے. What kind of a Muslim you are? And you call yourself عاشق رسول اور محب رسول, اور you call yourself a Muslim. So it stayed with me for a long time and gave me guilt. دوسری چیز, جب میں اسلام آباد میں تھا, I used to go to a club which is it's a sports club, وہ والا کلب نہیں, اتنا بھی میں ٹھیک ہے, تو وہ اس کلب میں جاتا سوئمنگ کرنے کے لیے اور جم کرنے کے لیے. اٹس نون ایز گنز کلب, ابھی بھی ہے شکر پڑیا میں, اسپورٹس کمپلیکس کے ساتھ ہے جو آپ لوگ جانتے ہوں. تو وہاں پہ میں وہاں سے واپس آتا تھا رات کو لیٹ سوئمنگ کر کے. تو جب میں واپس آ رہا تھا تو میں دیکھتا کہ مسجد کے باہر نا کچھ گاڑیاں کھڑی ہوئی اور نماز ہو رہی ہے عشاء کی, اور میں اکثر اسکپ کر کے گھر چلا جاتا کھانا شانا کھانے کے لیے. ایک دم مجھے خیال آیا کہ یار مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اور جو اسپیکر اوپر لگے تھے تو آواز بھی آ رہی تھی کہ اذان جماعت کے قرآن پڑھا جا, اور تم ڈھیٹ بن کے نکل جاتے ہو, تم تو مسجد میں نماز پڑھ لیا کرو چلو کبھی کبھی. اور the biggest obstacle for me to start praying was وضو, کہ یار وضو کرنا پڑے گا, چھوڑو وضو بڑا مسئلہ تھا میرے لیے کہ وضو کرنا. جب وضو ہوتا تو پڑھ لیتے تھے, لیکن جب وضو نہیں ہوتا تھا تو پھر اٹ واز ٹف. تو چونکہ میں سوئمنگ کر کے آ رہا ہوتا تھا, اور میرا جو فقہی جو ذہن تھا اس ٹائم کا, وہ کہتا تھا کہ چلو آپ نے ڈبکی مار لی ہے پول میں اور آپ نے شاور لے لیا تو دس مینز آپ کا وضو ہے, لیکن اس طرح وضو نہیں ہوتا. تو وضو کے لیے نیت چاہیے ہوتی ہے, آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہوتا ہے, آپ نے نیت, کیونکہ ہر عبادت کے لیے نیت چاہیے ہوتی ہے, اور وضو کی عبادت ہے تو آپ کی نیت ضروری امپورٹنٹ ہوتی ہے. میں نیت تو کرتے نہیں تھا, بس سوئمنگ کر کے آ گیا اور ایسا کہ میرا وضو ہے, چونکہ میرے ہر چیز گیلی ہو گئی ہے. تو میں کہ چلو یار ٹھیک ہے, اور میں گاڑی پار کر کے وضو کی حالت میں ہوں تو نماز پڑھ لیتا ہوں. اور میں جب نماز پڑھ رہا تھا اس مسجد میں, تو اس مسجد میں نماز کے فوراً بعد 10-15 منٹ کا درس ہوتا تھا. وہ میرے جو بھی شیخ ہیں ماشاء اللہ, وہ شیخ درس دے رہے تھے, اور میں کیونکہ وہ ایک سوئمنگ اور اسٹیم لینے کے بعد اور سونا بات لینے کے بعد یو آر فیلنگ مچ ریلیکسڈ اینڈ یو وانٹ ٹو سٹ اینڈ ریلیکس, اور ایک آپ اسپرچوئل ایسے فیل کر رہے ہوتے ہیں, تو آج تو سے کہ چلو سن لیتے ہیں مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اور اس درس میں جو بات بتاتے تھے وہ ایگزیکٹلی میری لائف کے نا 1 ڈگری اپوزٹ تھی. منہ سے گالی نہیں دینی چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, حرام کام نہیں کرنا چاہیے, فلاں نہیں کرنا چاہیے, فلاں نہیں کرنا چاہیے. آئی واز ڈوئنگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ, اور ہر چیز مجھے نا نگیٹ کرتی کہ یو آر ناٹ دس پرسن جو اللہ تعالیٰ ایک مسلمان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, مسلم شوڈ بی لائک دس, یو آر 180 ڈگری اپوزٹ ٹو دیٹ پرسن. سر اس کو اگنور کیا, کچھ دوبارہ مسجد میں آئے, اور کرتے 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 جب وہ سننا شروع کیا, آئی اسٹارٹڈ فیلنگ ashamed of myself کہ یہ کیا چل رہا ہے. اور اس سے ہوا یہ کہ میرے اندر نا ایک جنگ شروع ہو گئی میرے اندر نفس میں, کہ میں اپنے جو دن گزار کے آ رہا ہوں یونیورسٹی میں اور دوستوں کے ساتھ, دیٹ از ایگزیکٹلی گوئنگ دیٹ وے. اور جو یہ مولانا صاحب قرآن سے اور حدیث سے باتیں بتا رہے ہیں یہ تو صحیح ہے یہ ٹھیک, لیکن یہ اس کے ایگزیکٹلی اپوزٹ ہوں. پہلے تو اس سب کو میں انجوائے کرتا تھا, ان سب حرام ایکشنز کو, لیکن الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ آئی اسٹارٹ فیلنگ گلٹی اباؤٹ دوز تھنگس.
یہ میں کیا کر رہا ہوں. ایک اندر سے نا جنگ چھڑ گئی میرے. اور مجھے یاد ہے ہماری سائیکالوجی کلاس ہو رہی تھی اور اس میں ہمارے بڑے ایک اچھے ٹیچر تھے. انہوں نے ہم سے ایک ایکٹیویٹی کرائی. انہوں نے کہا کہ آئی گیو یو مے بی کچھ منٹس, مجھے ایکچولی یاد نہیں ہے, مجھے سارا سینیریو بھی یاد نہیں ہے, کلاس میں تھے. آئی گیو یو سم ٹائم 10 منٹ. اس میں آپ لوگ ڈگ ڈیپ ان سائڈ یور سیلف اینڈ آسک یور سیلف ون کوسچن, وٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم ون ڈے ان یور لائف. ہاؤ ڈو یو امیجن یور سیلف, وٹ ول یو بی ڈوئنگ آفٹر مے بی لائک 5 years or 10 years, what do you want to become in your life. اور اس میں جو ہے نا وہ سب سے کوشچنس پوچھنا شروع ہوئے. somebody said I want to become a car racer, somebody said I want to become a doctor, some said I want to become an actor or a painter or a director or something. It's like I want to become a teacher. جب میری بھی بات آئی, I was one of the most notorious guy of my universities, ٹھیک ہے, I was famous for that. تو جب میرے بات آئی, اب دیکھتے ہیں کیا بولے گا. I said کہ I want to work for Islam. میں اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنا چاہتا ہوں. And everybody just اس کو دیکھو, یہ کون ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, اور یہ ایسی باتیں کر رہا ہے, اور ہاں تم کہاں ایسے بنو گے. اینڈ یو نو واٹ, اس ٹائم نا میرا نفس مجھے اندر سے کہتا تھا کہ آئی وانٹ ٹو بی دس پرسن ون ڈے. بٹ جو میرا فزیکل سیلف تھا اور میرا جو کرنٹ بینگ تھا وہ اس سے ایگزیکٹلی اپوزٹ تھا. اینڈ پیپل ڈونٹ نو می کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے اور جنگ چل رہی ہے. اینڈ آئی سیڈ سو آئی وانٹڈ ٹو بیکم somebody else, لیکن جو میرا نفس تھا وہ اس جنگ کے بعد کرتا الٹیمیٹلی میں نے ایک اچھا مسلمان بننا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنا ہے. اینڈ آئی سیڈ سو اینڈ ایوریبڈی لافڈ کہ اس کو دیکھو, اس کی حرکتیں دیکھو, اس کے باتیں دیکھو. سو آئی سیڈ اٹ ان فرنٹ آف ایوری ون بیکاز وہ میرے اندر سے ایک عجیب سی آواز آئی اور اس نے ایک جنگ کو چھیڑ دیا. جو شیخ کے درس سے اس نے میرے اندر ایک نئی ایک بیٹل فیلڈ قائم کر دیا جس میں میرا نفس دوسرے نفس سے لڑ رہا ہے. اور جب میں اگلے یونیورسٹی جاتا ہوں اور میں ارادہ کرتا تھا ہر رات کو کہ میں کل سے نا آئی ٹون ڈاؤن, لیکن جب میں گیدرنگ میں جاتا اور دوستوں میں جاتا تو ایوری تھنگ واز دا سیم کہ پیئر پریشر, اور آپ اس میں ایک زندگی گزارے ہوتے تو آپ اس میں کنٹرول نہیں کر سکتے اینڈ یو کینٹ اسٹاپ. اور میری لائف میں ایسے مومنٹس بھی تھے جس میں میں مطلب اپنی فیمیل فرینڈس کے ساتھ بیٹھا ہوں, اور پچھلی رات کو میں نے کسی مولانا صاحب کا, اسپیشلی مولانا طارق جمیل حافظ اللہ کا درس سنا, اور ان کو میں سن کے میرا بڑا آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں بڑا توبہ کرتا تھا. اور اگلے دن میں اپنی فیمیل فرینڈ کو بولا کہ میں بلوٹوتھ آن کروں, آئی وانٹ ٹو سینڈ یو سم تھنگ. شی واز تھنکنگ کہ یہ مجھے گانا بھیجنے لگا. آئی یوز ٹو سینڈ ہر دا بیان آف مولانا صاحب, اور اتنا لمبا کیا بھیج رہے ہو, کہ یار پلیز ایکسیپٹ اٹ اور اس کو قبول کرو اور سننا ہے اس کو, ٹھیک ہے. کسی کا خوف نہ ہونے کے ساتھ ساتھ جب انسان کے دل میں اللہ کا بھی خوف نہ ہو یا آخرت کا بھی خوف نہ ہو تو پھر وہ ایک بیلسٹک میزائل ہوتا ہے, اس کو بھی روک نہیں سکتا, اور جو دل چاہتا ہے انسان وہ کرنا شروع کر دیتا ہے, ایسے ایسے حرکتیں کرنا. اچھا میں آپ کو یہ کیوں لائف اسٹوری بتا رہا ہوں, اور میں شاید ایک دو چیزیں کوٹ بھی کروں اس میں, کیونکہ صحابہ سے یہ چیز ملتی ہے. دے نیور یوز ٹو بوسٹ آن دیئر لائف, اور میں شرمندہ ہوں اور پچھتاتا ہوں کہ جس طرح میں لائف گزاری, کاش میں اس طرح کی نہ گزارتا. لیکن صحابہ آپس میں بیٹھ کے اپنی لائف کے انسیڈنٹس پرانے شیئر کیا کرتے تھے. اور تیسری چیز جس نے مجھے بالکل چینج کر کے رکھ دیا, وہ ایک فائن سنی ڈے ان اسلام آباد, میں اپنے کزن کے ساتھ تھا اینڈ آئی واز فیلنگ ایل پچھلے کچھ دنوں سے. اس نے کہا کہ, بلکہ میں نے اسے کہا کہ یار لیٹس رائڈ, تو نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں. ہی ہیڈ کاواساکی میں بھی 880 تھا وہ, اینڈ آئی ہیڈ اے بولیورڈ چاپر 660. ابھی جو اپنے پکچرز دیکھی ہیں ان میں سے بلیک جو بائک تھا وہ وہی تھا. ہم نکلے جی روڈز پہ, اسپیڈ بریکر کراس کیا, دونوں نے تھروٹل دیا, کچھ سیکنڈز بعد we were around at 100 اور 120 میں بھی 130. اچانک سے کیا ہوا کہ ایک لیفٹ سے بائک والا آیا, اور چونکہ میں رائٹ پہ تھا, میرا کزن لیفٹ پہ تھا, تو میرا ویو بلاک ہو رہا تھا اس بائکر سے. And somehow the cousin, he tilted his bike اور he skipped that biker, اور اچانک سے lo and behold میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے ایک بائک والا آ گیا and he is trying to cross the road. اور وہ روڈ کو ایسے کراس کر رہا ہے horizontally اور میں سیدھا vertically آ رہا ہوں. He thought کہ جو لائٹس آ رہی ہیں وہ دور ہیں اور میں کراس کر جاؤں گا, but he never realized کہ we were on 130. ہم نے کہا پتر کس طرح تو نکلے گا یہاں سے, ہم 130 پہ آ رہے ہیں. بجائے کہ بریکس مارنے کے میں نے تھروٹل دیا کہ شاید میں پہلے نکل جاؤں گا اس سے, لیکن ultimately what happened, ہم دونوں we banged each other. اور جب میں اس کے اندر لگا اور کچھ دیر زمین پہ گھسیٹنے کے بعد اور ٹکریں کھانے کے بعد جب میں کھڑا ہوا تو میری وہ صورتحال تھی کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. میری زبان 2 حصوں میں کٹی ہوئی تھی, یہاں پہ بہت بڑا کٹ تھا, زبان ایسے جیسے سنیک ٹانگ ہوتی ہے نا اس طرح کی تھی, میرا دان ٹوٹ چکا تھا, میرے یہاں پہ ایک بہت بڑا کٹ تھا جو کہ ابھی بھی ہے, جو کہ بہت ڈیپ تھا, ابھی بھی شاید آپ کو نظر آ رہا ہو, یہاں پہ وینز یہاں سے نکلی ہوئی تھی. میرا منہ ڈفرینٹ جگہوں سے جو ہے نا وہ کٹس میں تھا, یہاں کٹ ہے, یہاں کٹ تھا, اور وہ بہت سارے کٹس تھے.
جس میں سے خون کے فوارے نکل رہے تھے، اور اتنا خون میرے منہ سے اور میری زبان سے نکل رہا تھا کہ I thought کہ I'm gonna die in the next 5 minutes. اور اچانک سے it was a shocking event کہ میں جب کھڑا ہوا، میری زبان میرے منہ میں لٹکی ہوئی ہے، یہاں سے میرے ہونٹوں میں آ رہی ہے، اور میرا دان ٹوٹا ہوا ہے، اور میرے منہ سے فوارے نکل رہے ہیں خون کے. And I couldn't imagine myself. اور ایسے جب with a glimpse of a second I realized کہ توہا یہ تو موت ہے. You are about to die. اور وہ جو 5 منٹ تھے نا زندگی کے، انہوں نے مجھے وہ کچھ سکھا دیا جو کہ میں پچھلے ساری زندگی میں نہیں سیکھ سکا. And I said اللہ اکبر that I'm gonna die. میرا کزن بھاگا گاڑی لینے کے لیے to take me to the hospital. اور میں وہاں پہ جب اس کے پیچھے چل رہا تھا and I was looking at myself and I had a terrible accident. اور جتنا amount of blood میرے منہ سے نکل رہا تھا I was thinking I'll be a dead body. لوگ 5 منٹ بعد کہہ رہے ہوں گے اس میت کو اٹھاؤ اور اس کا جنازہ پڑھتے ہیں. And in my heart I was screaming and shouting. اور اتنا بے بسی کا عالم تھا. I was screaming کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے. اور ان تمام چیزوں کو میں پکار رہا تھا اپنے دل میں کہ جو مجھے، جن کے لیے میں نے اللہ کو ناراض کیا تھا. اپنی فیمیل فرینڈز، اپنے دوست، اپنا مال، اپنا وہ گینگ، وہ ڈرگز، وہ چیزیں، وہ ایک سٹیٹس جس کو راضی کرنے کے لیے میں نے اللہ کو ناراض کیا تھا کہ آؤ مجھے بچاؤ، میں بری سٹیٹ میں ہوں، تم لوگ مجھے بچا سکتے ہو. I was screaming and shouting in my heart and nobody came to help me out. And I was thinking کہ میں اس کے بعد مرنے والا ہوں. اور میری ساری پچھلی زندگی کا نا فلیش بیک میرے سامنے آیا. ہم جمعے کے مسجد چلے جایا کرتے تھے نا، تو مولوی صاحب سے وہاں سنا تھا کہ جو شخص نیک اعمال کرے گا وہ جنت میں، اور جو شخص گناہ کر کے آئے گا وہ جہنم میں. اور میں نے جب اپنی ساری زندگی کو ایک گلمس میں ریئلائز کیا تو it was all sins, it was all life of sins and no good deeds at all. ماں باپ کی نافرمانی بھی، اور گناہوں کی زندگی، اور پارٹیز اور ڈرگز اور گرل فرینڈز اور حرام ریلیشن شپس اینڈ لوگوں کے ساتھ بھی. I thought I'm going to end up in Jahannam in the next 5 minutes. یہ زندگی توہا تمہاری ختم، آج کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب اور موت ہے. اور کچھ دیر بعد تم فرشتے دیکھ رہے ہو گے جو کہ تمہیں مار پیٹ رہے ہوں گے اور تمہیں قبر میں سانپ اور بچھو تمہارے اوپر ہوں گے. میرے الفاظ نہ آپ کو میرے اس ٹائم کے جذبات کبھی بتا نہیں سکتے جو اس ٹائم میں فیل کر رہا تھا. اور ہر انسان فیل کرتا جب اس نے زندگی گناہوں پہ گزاری ہو اور اس کا موت کا وقت آ جائے. مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا چانس دے دیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، لیکن میرے کتنے دوست ہیں جو کہ جن کو آج تک ایک چانس نہیں ملا. میرا ایک دوست تھا جو کہ I-8 میں ڈرفٹنگ کر رہا تھا گاڑی پہ. ہی بینگڈ آن اے ٹری، ونڈ اسکرین سے باہر نکلا، ڈائیڈ آن اسپاٹ. ایک دوست، ہم انڈس ریور میں چونکہ سوئمنگ کرتے تھے، اس دور کی بات ہے، تو اس میں ہی ڈراؤنڈ اینڈ آئی گاٹ اے نیوز دیٹ ہی از نو مور ان دس ورلڈ. There are many friends. ایک دوست ہارٹ اٹیک سے مر گیا، ایک دوست کیسے مر گیا، and they never got a chance and they were living a life of sins. میں نے کہا یہ تو میرے بھی وہی ٹائم آ گیا and I'm going to die. میں نے اللہ تعالیٰ سے 2 دعائیں کی. میں نے کہا یا اللہ، یا تو مجھے مٹی بنا دے، مجھے تو بس ختم کر دے اور میری ایگزسٹنس کو ختم کر دے. میں فیل اور برداشت نہیں کرنا چاہتا جو میں کر رہا ہوں اور آئندہ کروں گا، بس let me end. وقال الکافر یا لیتنی کنت ترابا. اور قیامت کے دن کفار بھی کہیں گے نا، جو انکار کرنے والے اللہ تعالیٰ کی آیات کا، یا لیتنی کنت ترابا، یا اللہ کاش ہم مٹی ہوتے. یہ میں نے آیات بعد میں پڑھی، اس ٹائم میرے دل سے آواز نکلی یا اللہ جسٹ اینڈ می. اور جب مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا تو the first thing I said to the surgeon was مجھے انیستھیزیا دو، مجھے انیستھیزیا دو because I don't want to feel what I'm feeling right now. مجھے بس میرے ذہن کو بند کر دو اور ختم کر دو. یا اللہ، میں نے کہا یا اللہ ایک اور چانس دے دے مجھے، میں اس طرح نہیں مرنا چاہتا. اگر میں اس طرح مر گیا تو میں دنیا کا سب سے بڑا لوزر ہوں گا. although I had everything in life، لیکن میں نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا میں اتنی جلدی مر جاؤں گا. میرے ذہن میں کیا تھا پتہ ہے، اور میں واللہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے بھی ذہن میں somehow similar اور different plan شیطان نے گڑھا ہوا ہے اور بتایا ہوا ہے.
اور وہ یہ کہ ابھی تم ڈگری کمپلیٹ کر لو, جاب اچھی سی مل جائے گی, یا اپنا بزنس کرو گے, یا اپنے فادر کا بزنس سنبھال لو گے, کچھ 10-15 گرل فرینڈ سے کر کے شادی کر لینا, پھر افیئرس چلا کے پھر اپنی لو آف دا لائف سے شادی کر لینا, اور پھر اس سے تمہارے بیبیز ہوں گے, اینڈ یو بی سیٹلڈ ان وٹ ایور سٹی یو وانٹ. اور پھر تم لائف اس طرح گزارنا, ٹریولنگ کرنا, گھومنا پھرنا, لائف کو انجوائے کرنا. اور پھر اراؤنڈ 40-50 تم حج پہ چلے جانا, اور حج پہ جب تم واپس آؤ گے, اینڈ آئی واز تھنکنگ کہ میں جب حج پہ جاؤں گا تو حج کر کے جب واپس آؤں گا گھر تو میرے تمام گناہ معاف کر ہو جائیں گے, اور دیٹس اٹ, بس اتنا کافی ہے لائف کو. اور پھر آگے میرے موت کا فرشتہ کھڑا ہو گیا کہ تو صاحب اللہ تعالیٰ کی جنتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں, آپ کے گناہ سارے معاف ہیں, آئیں اللہ کی جنتوں میں انٹر ہو جائیں. زندگی بھی عیاشی میں گزار دی, آخرت بھی عیاشی میں گزار دی. دس واز مائی پلان کہ یار آخر میں توبہ کر لیں گے, موت سے پہلے توبہ کر لیں گے, اور حج کر کے آئیں گے تو ویسے گناہ معاف ہو جائیں گے اور سب سیٹ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ بھی بڑا غفور رحیم ہے. I never thought کہ میں اتنے جلدی مر جاؤں گا, اور آپ یقین جانیں مجھے یقین آ چکا تھا کہ میں اگلے 5 منٹ میں مرنے والا ہوں. I'll be a dead body. میں نے کہا یا اللہ پلیز میں اس حالت میں نہیں مرنا چاہتا, کیونکہ such a terrible life it is. Although I had everything, but میں نے آپ کو ناراض کیا. I am a loser. اگر میرے پاس زندگی میں کچھ بھی نہ ہوتا, ایک وقت کی روٹی بھی نہ ہوتی, لیکن میں آپ کو راضی کر کے آتا نا, تو میں کامیاب انسان ہوتا. میں نے کیوں ایسا کیا یا اللہ؟ میں نے لوگوں کی رضا کے لیے آپ کو ناراض کیا. اور اب جب مجھ پہ مجبوری آئی ہے, جب مجھے ہیلپ چاہیے, no one is coming to help me out except you. اور میری نظریں آسمان کی طرف اٹھی, میں نے کہا یا اللہ اب تو ہی ہے, تو ہی بچا لے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ تعالیٰ gave me a new chance. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نئی زندگی دی. چاہتا تو میں مر جاتا, لیکن he gave me a new chance. اور جب میں بچ گیا and I realized کہ I'm safe now, تو وہ جو 5 منٹ تھے نا, ان سے بچنے کے لیے میں نے کہا اپنی زندگی اب چینج کروں گا. میں اس طرح نہیں مرنا چاہتا جس طرح میں ان 5 منٹ میں مرنے کو فیل کرتا. اور کتنے لوگ ہیں واللہ میرے جاننے والے بائکس پہ رات کو نکلے, نے کہا فلائی بائی مارتے ہیں, اینڈ they were riding fast, اور آگے کانکریٹ بیریئرز آ گئے. اسلام آباد ہے, مین بلو ایریا کی روڈ پہ, and they hit the barriers and they died on spot. اس کو تو نہیں پتا تھا کہ میں جو یہ گلوز پہن رہا ہوں, ہاتھوں میں آخری دفعہ پہن رہا ہوں, میں جو بائک میں چابی ڈال کے بائک کو سٹارٹ کر رہا ہوں, یہ میں زندگی میں آخری دفعہ کر رہا ہوں. یہ جو میں نے اپنی بیوی کو یا اپنے بچوں کو دیکھا ہے, جو میں نے اپنے گھر کے دروازے سے میں نکلا ہوں, اس کے بعد میں کبھی بھی اپنے گھر میں زندہ واپس نہیں آؤں گا. یہ جو میں کچھ سانسیں لے رہا ہوں, یہ میری زندگی کی آخری سانسیں ہیں. انسان کبھی امیجن نہیں کر رہا ہوتا. کفا بالموت واعظا, موت کافی ہے انسان کی ایک جھنجھوڑنے کے لیے اور نصیحت کے لیے. اور ہم بھی دیکھیں, ہم کتنے لوگوں کی وفات اپنے نظروں کے سامنے دیکھتے ہیں, لیکن we never realize کہ ہم نے بھی مر جانا ہے بڑے جلدی. And that shook me hard. اور میں نے کہا یا اللہ آج کے بعد میں اپنی زندگی کو چینج کروں گا, بیکاز میں نے یہ ریئلائز کر لیا, مجھے تو نے دکھا دیا زندگی کتنا بڑا دھوکہ ہے. آپ اپنا سب کچھ انویسٹ کرتے ہو اس دنیا پہ, اور آخری ٹائم پہ یہ سب چھوڑ جاتی ہے آپ کا ساتھ, اور کچھ کام نہیں آتا سوائے آپ کے اعمال کے, سوائے آپ کی محبت کے اور اللہ سے آپ سے تعلق ہے. تو پھر کیوں اس پہ انویسٹ کرنا؟ یا اللہ I'll invest on you, I'll invest on my relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, not anybody else. اب آپ میری پرائورٹی بن کے رہیں گے. بٹ شیطان, جب میں چینج ہوا اور میں نے داڑھی رکھنا شروع کی, I never thought in my whole life کہ میں کبھی داڑھی والا ایک انسان ہوں گا, ایک مولوی ہوں گا. I never thought of it, سبحان اللہ. یہ میں نے کبھی میری وائلڈ ڈریمز بھی نہیں تھا, because we do hate مولویز, اور یار کیا اس کے لوگ ہیں. اور آپ لوگ تو الحمدللہ بہت اچھے ہیں, آپ لوگ تو سنتے ہیں. ہم کیسے تھے کہ کوئی جاتا تھا نا دین کی بات نکلنے کا, تجھے زیادہ پتا ہے, ہمارا اپنا دین تیرا اپنا دین, بس جا ہم سے بات نہ کر. اور اس طرح کی لائف سٹائل تھا. لیکن میں نے کہا اللہ آپ سے وعدہ کیا ہے, اور شیطان بار بار آیا اور گھیرنا چاہا. اینڈ میں نے کچھ آبسٹیکلز فیس کیے, میں بتا رہا ہوں آپ کو, جن میں سے سب سے بڑا جو تھا, دیکھیں ہر انسان کا اپنا چیلنج ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کسی انسان کا چیلنج دین میں جو ہے نا نہ آنے کا اور اللہ سے قریب نہ ہونے کا مال ہو سکتا ہے, کچھ کا فیملی سٹیٹس ہو سکتا ہے, کچھ کا پیئر پریشر ہو سکتا ہے, کچھ کے حرام ریلیشن شپس ہو سکتے ہیں, کچھ کا کیا. شیطان ہر بندے کو ڈفرنٹ اینگل سے آزماتا ہے. فار می اٹ واز حرام ریلیشن شپس. میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا تھا.
بیکاز میں اتنا انوالو تھا اور اتنا آئی واز ناٹ ڈیپلی ان لو اس طرح سے, مطلب کسی ایک سے. سو واٹ ہیپنڈ واز, میں نے کہا یا اللہ تیری رضا کے لیے, میں نے سب کو میسج کیا کہ آج کے بعد ہم بات نہیں کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اس کو جو ہے نا وہ بھوت سوار ہو گیا لگتا ہے, پھر اس نے کوئی مولانا صاحب کا لیکچر سن لیا, اب یہ 2 دن بات نہیں کرے گا, اور پھر جب اس کا ایمان کا بھوت اترے گا تو پھر یہ بات کرنا شروع کر دے گا. کیونکہ میں نے 2 دفعہ پہلے بھی ایسا کیا تھا کہ جب کوئی لیکچر سن لیا تو میں نے میسج کیا آج کے بعد ہم بات نہیں کریں گے, یہ اسلام کے لیے حرام ہے اور میں ایک مسلمان والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں, اللہ حافظ.